بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں۔ ان سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لائے، پھر کلمات کفریہ کہہ کر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں تو شان و شوکت و ظاہری کی وجہ سے ان کی قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں، اور اگر یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتیں سن لیں، گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگاتی ہوئی کھڑی ہیں۔ ہر غل پکار کو خواہ وہ کسی وجہ سے ہو اپنے اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں تمہارے پورے دشمن ہیں، یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں۔ آپ ان سے ہوشیار رہیے، خدا ان کو غارت کرے، دین حق سے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو کہہ دیں گے کہ وہ اس نا سے اور استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا جہل محض ہے کہ کیونکہ اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور یہ کہنا جہل محض ہے، بلکہ اللہ ہی کی ہے عزت بالذات، اور اس کے رسول کی ہے بواسطہ تعلق مع اللہ کے، اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ اور رسول کے والا ہے۔ اور لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے، اللہ کی یاد اور اطاعت سے مراد اس سے مجموعہ دین ہے، غافل نہ کر لے پاویں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور منجملہ طاعت کے ایک طاعت مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجبہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ کھڑی ہو، پھر وہ بطور تمنا و حسرت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب کہ اس کی میعاد عمر ختم ہو جانے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، ویسی ہی جزا کے مستحق ہوگے۔